السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قول حسن چینل میں اپنے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کی سنی تفاسیر میں آپ نے کیا پڑھا کہ جس پر آپ مطمئن نہیں ہوئے؟ جواب: قول حسن چینل میں یہ جو سوال آیا ہے اس کا جواب بھی میں نے تحریری شکل میں لکھا ہے جسے پڑھ کر سنائے دے رہا ہوں، اور یہ جواب آپ کی سہولت کی خاطر انشاءاللہ تعالی تحریری شکل میں بھی ہماری ویب سائٹ sakliakbar.com پر رکھ دیا جائے گا، جس کا کہ لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا۔ جواب دینے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ کر دوں، جو میں نے اس انداز سے بریکٹیں لگا کر کیا ہے کہ اس پر یہ سوال ہی نہیں اٹھتا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین سے احسان کی تاکید کی، کیونکہ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ ہی اسے جنم دیا، اور اس کا تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھنا اور دودھ چڑائی 30 ماہ میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ انسان اپنی مضبوطی یعنی جوانی کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو بطور دعا کہنے لگا: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں کہ جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اور یہ کہ میں نیک کام کروں کہ جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد میں میرے لیے بھلائی پیدا فرما، بے شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس آیت کی سنی تفاسیر، حتیٰ کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی شرح آفاق تفسیر تفہیم القرآن میں بھی ایک واقعہ تفسیر کے ضمن میں پیش کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے شادی کے 6 ماہ بعد بچے کو جنم دیا، تو جناب عثمان نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ لوگ اسے رجم کرنے لے جا رہے تھے، یعنی پتھر مار مار کے مار دینا، رجم اسے کہتے ہیں، کہ راستے میں حضرت علی سے ملے اور آپ نے فرمایا: اے لوگو ذرا ٹھہر جاؤ، میں خلیفۃ المسلمین سے بات کر لوں۔ تب حضرت علی حضرت عثمان کے پاس آئے اور فرمایا: آپ رجم کا حکم واپس لے لیں، اور پھر آپ نے سورہ بقرہ کی آیت رضاعت کہ جس میں رضاعت کی مدت 2 سال یعنی 24 ماہ بیان کی گئی ہے، اور سورہ احقاف کی اس آیہ مبارکہ سے استدلال فرمایا کہ رضاعت کی مدت 24 ماہ کو اس آیت میں بیان کردہ حمل و رضاعت کی مجموعی مدت 30 ماہ میں سے نکالیں تو پیچھے 6 ماہ رہ جاتے ہیں، جو حمل کی کم ترین مدت ہیں۔ لہٰذا 6 ماہ بعد چونکہ ان 2 آیات کی روشنی میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اس عورت کو سزا نہیں ملنی چاہیے، آپ سزا واپس لے لیں۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا حکم واپس لے لیا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس وقت تک عورت رجم ہو چکی تھی۔ لیکن مجھے شروع ہی سے اس روایت پر ایک زبردست اعتراض ہے، اور یوں یہ روایت پایا اعتبار سے ساقط ہو جاتی ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اگر حمل کے 9 ماہ کو ضروری سمجھتے ہوئے اس عورت کے ہاں شادی کے 6 ماہ بعد بچے کی پیدائش کو کسی زنا کا نتیجہ قرار دیا جا رہا تھا، تو یقیناً وہ زنا شادی سے کم از کم 3 ماہ پہلے ہوا ہے، اور رجم کے قائل فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ رجم کی سزا شادی شدہ زانی اور زانیہ کو ملتی ہے، نہ کہ غیر شادی شدہ کے زنا پر کسی کو رجم کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس عورت کو رجم کی سزا دیتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ رجم پر بھی اعتراض فرماتے کہ حضرت علی فقہی مسائل میں غیر معمولی فطانت اور فقید المثال ملکہ رکھتے تھے۔ جب واقعے کے اندر یہ تکنیکی خرابی مجھ جیسے جاہل کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکی تو کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک غیر معمولی طور پر لائق، ذہین اور فطین ترین انسان علی رضی اللہ عنہ اس کی طرف توجہ نہ فرماتے؟ اس واقعے کو شیعہ سنی ہر دو نے بغیر غور کیے قبول کر لیا، کیونکہ اس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بڑا پن بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کو اہمیت دی، اور حضرت علی کی شان بھی بڑھ رہی تھی کہ آپ نے ایک معمہ حل فرما دیا۔ لیکن شخصیت پرستوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما دونوں کی فقاہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کیا حضرت علی اور حضرت عثمان کو ان فقیہوں کا یہ فتویٰ معلوم نہ تھا کہ رجم کی سزا شادی کے بعد زنا پر ہوتی ہے، نہ کہ شادی سے 3 ماہ پہلے کیے زنا پر؟ اللہ ہمیں عقل استعمال کرنے کی توفیق دے، جو کہ ایک عظیم ترین نعمت ہے اور جس کا سب سے بڑا شکر قرآن میں تدبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔